یوسف پروردگار سے سون یہ تکلیف بیان کرا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، پروردگار سے سون یہ تکلیف بیان کرا کہ یوسف تکلیف تو یہ بیماری ہے آپ کی، اور بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بھائی اس کا علاج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آخرت کا کام ایک اچھا بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے انسان حالن پر رحم پروردگار ہے۔ بچس پانس کو نظر تراوا الامان یہ ونا چون تک پچ وطرت ہے گا، اس سیری یہ ونا تک پچ نہ وطرت ہے گا، مگر بہرحال دما ہمت مردہ مدد خدا، اگر ایک پھر انسان تھوڑا ہمت کر، اگر تھوڑا جرت کر، پروردگار چپت وسیل بنتی اللہ تعالیٰ چپت تم آئے تھا۔ اس لیے تاکہ وہ بزرگوں دنیا کے تمام معاملات کو ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو بھول گئے اور آخرت کو بھول گئے، جو دائمی کام تھا اس کو بھول گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی معاملات میں اتنی ترجیح دی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، واللہ ہم نے یہ نہیں دیکھا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ہم نے اس میں کوئی یہ نہیں دیکھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہمیں رشوت آئی تو ہم نے رشوت بھی لی، کیوں؟ ہماری دنیا بننی چاہیے۔ ہم نے سود آیا، ہم نے وہ سود بھی لیا، کیوں؟ ہماری دنیا بننی چاہیے۔ ہمیں ناجائز آیا، ہم نے ناجائز بھی لیا، کیوں؟ ہماری دنیا بننی چاہیے۔ ہم کو چوری کرنی پڑی تھی، ہم نے چوری بھی کی، کیوں؟ ہماری دنیا بننی چاہیے۔ چوری اسی کو نہیں کہتے ہیں، چوری اتنی ہی نہیں ہے کہ آپ اور میں اٹھائیں اور یہ مسجد کا مائک اٹھا کر لے جائیں، ہم کہیں کہ یہ ڈنڈورا مچا دیا، مسجد کی مائک چوری ہو گئی۔ کوئی آئے آپ اور میں اٹھ کر مسجد کی میٹنگ اٹھا کر لے جائے اور ہم کہیں اس نے بڑا ڈاکو ہے جس نے مسجد کی میٹنگ اٹھا کر لے گیا۔ کوئی آئے اور ہمارے گھر میں کچھ اندر سے چیزیں اٹھا کر لے جائے اور ہم یہ کہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے اس نے چوری کر دی، یہ بھی چوری ہے۔ لیکن آپ نے اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ رات میں جو ہم چوری سے کسی کا راستہ روک لیا اور ایک پاؤں اپنی زمین کے اندر لا دیا، تو یہ کتنی بڑی چوری ہے۔ آپ نے اور میں نے کبھی اس چوری کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ نے اور میں نے ان سب دیر سیریس کرا، آپ نے چکا رات میں جا کر چوری کرتے 369 بیر پنل بیر میں ملا دیا، آپ نے کبھی اس کو چوری نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نماز میں بھی لوگ چوری کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں بھی لوگ چوری کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا نماز میں لوگ کیسی چوری کرتے ہیں، تو سمجھائی گی بات کہ نماز میں چوری ایسی ہے کہ ابھی امام کھڑا ہی ہے، لوگ رکوع میں چلے گئے، ابھی امام رکوع میں ہے، لوگ سجدے میں پہنچ گئے، کہا یہ نماز کی چوری۔ تو یہاں چوری کے بغیر کوئی رائے نہیں ہے میرے بھائی۔ کون آدمی ہے جو چوری نہیں کرتا ہے؟ پہلے امام بعد میں مقتدی ہیں یا نہیں وہ آپ فیصلہ کرو، پہلے امام بعد میں مقتدی ہیں یا نہیں ہے وہ آپ خود فیصلہ کرو۔ ہم تو سب چور ہیں، ہم تو ہر معاملے میں چوری کرتے ہیں۔ کیا تجارت کے معاملے میں چوری نہیں ہوتی ہے؟ لین دین کے معاملے میں چوری نہیں ہوتی ہے؟ کپڑا کاٹنے کے معاملے میں چوری نہیں ہوتی ہے؟ ناپنے کے معاملے میں چوری نہیں ہوتی ہے؟ تو میرے بھائی ہر معاملے میں چوری ہی چوری ہوگی، لیکن وہ چوری کرتے کیوں ہم؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ ہماری زندگی، کسی کو کچھ پریشانی ہے چلو آپ اس طرح چوری کر لو، کسی کو کچھ معاملہ ہے چلو آپ اس طرح چوری کر لو۔ آپ کو پتا ہے اسلام کا نظام کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات پر حد اور سزا بیان کی ہے، لیکن پرسنل جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا نہیں بیان کی۔ دیکھو دنیا کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں کہا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا سر اٹھا دو، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن سوسائٹی جن معاملات سے خراب ہو رہی ہے، دنیا کے نظام میں جن معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نظام بنا دیا کہ یہاں پر حد قائم بناؤ، ان کو سزا دے۔ تو چوری کرنے کے بارے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ چور کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حد بیان کر دی، کسی نے کسی کا قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے قصاص بیان کر دیا، کسی نے کسی پر جرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حد بیان کر دی۔ وہ ہے کہ سوسائٹی میں جس طرح سے جو بھی گڑبڑ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، تبھی دنیا میں صحیح معاملہ چلے گا میرے بھائی۔ لوگ اٹھیں گے تو ایک کو آج قتل دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا, اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے قتل کرو, کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹو, کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کو رجم کرو, کوئی کچھ اور کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا رکھ دو. تو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں, معاشرے میں جو گڑبڑی ہو رہی ہے, یہ گڑبڑی نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام بنا دیا, قرآن میں ان احکام کو بیان کر دیا, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے, عمل سے اس عمل کی تشریح ہوگی. تو کتنا مختصر سا پیغام پروردگار نے دیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, بہت مختصر پیغام ہے, لیکن اللہ کا یہ پیغام کتنا مختصر اور کتنی ڈیٹیل ہے اس میں, اور کتنی وضاحت ہے اس میں. مرض پروردگار نے بیان کر دیا کہ دنیاوی ہر معاملے کو آپ ترجیح دیتے ہو, آپ کو دنیاوی معاملات میں ایسی ضرورت پڑی, آپ نے ہر معاملے کو, آپ نے ہر باؤنڈری کو پار کر دیا, نہ آپ نے حلال دیکھا, نہ حرام دیکھا, نہ جائز دیکھا, نہ ناجائز دیکھا, آپ نے ناجائز بھی لیا, آپ نے حرام بھی لیا, آپ نے غلط بھی لیا, آپ نے چوری بھی کی, آپ نے سود بھی لیا, آپ نے بغاوت بھی کی, اور بڑھ کر آپ نے مسجد میں بیٹھ کر منافقت بھی کی. تو یہ کیا چوری نہیں ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیاوی تمام معاملات کو آپ نے ترجیح دیا ہے, جبکہ آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ کا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جلیل القدر پیغمبر, ان کو بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آخرت کا ہر کام بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی نصیحت کر رہے ہیں, قرآن بیان کر رہا ہے. تو میرے بھائی, اس لیے اپنی آخرت کو کبھی چوری کے ذریعے, کبھی سود کے ذریعے, کبھی حرام کے ذریعے, کبھی ناجائز کے ذریعے, کبھی رشوت کے ذریعے, کبھی منافقت کے ذریعے نہ اپنی آخرت کو تباہ کریں. یہ دنیا برباد ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. آخرت کے بارے میں سوچیں جو بہتر بھی ہے ہر اعتبار سے دنیا سے, اور جو ابدن ابدا ہے, جو دائمی ہے. اور یہی نصیحت موسیٰ کو کی گی, ابراہیم کو کی گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نصیحت ہمیں بھی کر رہے ہیں. پروردگار نے سارے بہت خجات عمل کرنے کی توفیق. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.